امیت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے داغ سے پاک ہونا۔ الرسول النبی الامیہ سورہ اعراف۔ یہ واقعہ محتاج بیان نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے داغ سے پاک تھے۔ قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر اس واقعے کا اظہار کیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، یہ مسلمان وہ ہیں جو ان پڑھ پیغمبر اور فرستادہ الہی کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی سورہ میں پھر اس کے بعد ہی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو لوگو خدا پر اور اس کے ان پڑھ پیغمبر اور فرستادہ پر ایمان لاؤ۔ سورہ جمعہ میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی بلکہ اغلب آبادی کی حالت کے لحاظ سے تمام قریش اور عرب کے امی ہونے کا اظہار ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سورہ جمعہ، اسی خدا نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ سورہ عنکبوت۔ اور قرآن کے نزول سے پہلے اے پیغمبر نہ تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصلحت الہی کا ایک خاص منشا تھا، اسی لیے اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ سورہ عنکبوت۔ اور معترضین کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دے کہ نشانیاں خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں اور میں تو صرف خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ کیا ان معترضین کو یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر جو امی ہے کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اس کا اظہار ہے کہ اے محمد تمہاری زبان سے آج گزشتہ پیغمبروں، اگلی امتوں اور عہد ماضی کے واقعات ادا ہوتے ہیں۔ ان واقعات اور حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے تین ہی ذریعے انسان کے ہاتھ میں ہیں، ایک یہ کہ وہ اس واقعے کے وقت موجود ہو، دوسرا یہ کہ ان حالات کو کتابوں میں پڑھے، تیسرا یہ کہ اوروں سے سنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلاع کے ان ذرائع سے ناآشنا تھے۔ اول ذریعہ تو ظاہر ہے مفقود تھا۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام سے مولد محمدی تک کے تمام واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے علم کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا، اس لیے قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلاً حضرت مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے قصے میں کہا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ گزشتہ زمانے کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، تو ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھا جب وہ اپنا اپنا پانسا ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ تو ان کے پاس اس وقت تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا فیصلہ دیا تو اس وقت تو مغربی گوشے میں موجود نہ تھا، بلکہ ہم نے صدیاں اس پر گزار دیں، قومیں پیدا کیں جن کی بڑی بڑی عمریں ہوئیں، اور نہ تو اہل مدین میں قیام پذیر ہو کر آیات الہی ان کو پڑھ کر سناتا تھا، بلکہ ہم آئندہ تم کو بھیجنے والے تھے
اور نہ تو اس وقت گوشہ طور میں تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، بلکہ اس قصے کا علم تجھ کو جو حاصل ہو رہا ہے محض تیرے پروردگار کی رحمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ۔ یہ اس گزشتہ زمانے کے قصے کا علم ہم تم کو اپنی وحی سے عطا کر رہے ہیں، تو اس وقت ان میں موجود نہ تھا جب وہ باہم مشورے سے بات کر رہے تھے۔ علم کا دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ کتابوں کو پڑھ کر اطلاع حاصل ہو۔ قرآن مجید نے اس کی بھی نفی کی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ نہ تو تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ کر سناتا تھا اور نہ تو اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ سکتا تھا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تجھ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ دوسروں سے سن کر یہ علم حاصل کیا جائے۔ سب کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام تر مکہ معظمہ میں گزری، بجز اس کے چند مہینے بصرہ وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے ہوں، اور خود مکہ معظمہ میں نہ ان واقعات کا کوئی واقف کار تھا اور نہ قریش کو ان سے آگاہی تھی، اس لیے یہ ذریعہ علم بھی ثابت نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے علل اعلان کہا، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا، سورہ ہود۔ یہ گزشتہ زمانے کی باتیں ہیں جن کے بذریعہ وحی ہم تجھ کو تعلیم کرتے ہیں، تو خود اور تیری قوم اس سے پہلے ان سے آگاہ نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مکہ معظمہ میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلوں کے ساتھ جو زمانہ بسر ہوا، اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تب بھی آپ قریش کے مجمع میں تھے، اور جب کبھی مکہ سے باہر گئے تو بھی قریش ہی کے جھرمٹ میں رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ان سے مخفی نہ تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوتی تو شاعر و مجنون اور ساحر کی طرح وہ اس الزام کا اظہار بھی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ ظاہری تعلیم کے عیب سے داغدار نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بآواز بلند کہا، قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر خدا کو منظور ہوتا تو میں تم کو نہ قرآن پڑھ کر سناتا اور نہ خدا تم کو اس قرآن سے آگاہ کرتا، اس سے پہلے میں مدتوں تم میں رہ چکا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ قرآن مجید نے ان تمام شکوک اور الزامات کو دہرایا ہے۔ ان کو یہ شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے سے سن کر یہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو نقل کیا اور اس کا جواب دیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ۔ اور ہم کو بتحقیق معلوم ہے کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجمی ہے، اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ سورہ فرقان میں چند آدمیوں کی شرکت کا شبہ مذکور ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت چیز ہے جس کو محمد نے گھڑ لیا ہے، اور اس افطرا پردازی میں چند اور آدمی بھی شریک تھے، وہ یقیناً غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ سب شبہات کیے گئے، مگر کفار نے کبھی یہ شبہ نہیں ظاہر کیا کہ محمد نے چپکے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے اور دوسری آسمانی کتابیں پڑھ کر یہ قرآن بنا لیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیت پر ان کو یقین تھا۔ مدینہ آ کر یہودیوں سے معاملہ پڑا۔ روایات میں بکثرت اس قسم کے واقعات مذکور ہیں کہ یہود آپ کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوالات کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں مذکور تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے جواب پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحیح جوابات دیتے تھے اور وہ متحیر رہ جاتے تھے۔ اس واقعے سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہود کو بھی یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی محض ہیں، اور ہماری کتابوں کو نہ انہوں نے پڑھا ہے اور نہ پڑھ سکتے ہیں،
اور نہ اس جرت کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے سوالات اس شخص کے سامنے جس کی نسبت ان کو معلوم ہوتا کہ وہ ان کو پڑھ چکا ہے یا پڑھ سکتا ہے نہ پیش کرتے، اور نہ اس کو حق و باطل کا معیار قرار دیتے۔ قریش کو جس شخص کی نسبت شبہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتا ہے، اس کے متعلق امام طبری نے تفسیر میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں، جس سے اس کی شخصیت اور نام کے متعلق کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم مجموعی حیثیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی نصرانی غلام تھا جو اپنی زبان میں کتب مقدسہ کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ چلتے اس کے پاس کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی پر کفار نے کہا کہ محمد کو یہی قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس غلام کی اور جو وہ کتابیں پڑھا کرتا ہے اس کی زبان عربی نہیں، اور نہ وہ عربی جانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے، اور خود قرآن کی زبان فصیح عربی ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر زبان کو سمجھ لیں اور وہ اجمی غلام قرآن جیسی فصیح زبان میں کلام کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب اپنے ساتھ شام لے جا رہے تھے۔ راستے میں بحیرہ نام ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آثار سے پہچان لیا کہ آپ ہی پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ چنانچہ اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ ان کو مکہ واپس بھیج دو، ورنہ یہود اگر دیکھ لیں گے تو اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اگرچہ یہ واقعہ جیسا سیرت نبوی جلد اول شام کا سفر میں بتفصیل لکھا جا چکا ہے، لیکن صحیح نہیں ہے۔ تاہم ہمارے عیسائی احباب اس ضعیف روایت پر اپنے شکوک و شبہات کی عظیم الشان عمارت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اگر یہ صحیح ہے تو دنیا کے لیے اس سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کیا چاہیے کہ ایک ابجد ناشناس طفل 2 از 10 سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق و اسرار دین، اصول، عقائد، نکات اخلاق، مہمات قانون اور ایک شریعت عظمیٰ کی تکمیل و تاسیس کے طریقے سب کچھ سیکھ لیے۔ کیا ہمارے عیسائی دوست اس معجزے کو تسلیم کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی پورے 23 برس تک قائم رہی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسانی معلم سے فیض پاتے رہتے تو ضرور تھا کہ وہ اس پورے زمانے تک یا بڑی حد تک خلوت و جلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا، کہ وقت ضرورت نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قرآن بنواتے، احکام و مواعظ سیکھتے، اسرار و نکات معلوم کرتے، اور یہ شخص یقیناً مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ جو شخص خود مدعی نبوت کو تعلیم دے رہا ہے وہ کیوں کر اس کی نبوت کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اور پھر اس شہرت عام، ذکر جمیل، رفعت مقام کو دیکھ کر جو مدعی نبوت کو حاصل ہو رہی تھی وہ خود پردے کے پیچھے گمنامی پسند کرتا اور صحابہ کرام کی نگاہوں سے اس کا وجود ہمیشہ مستور رہتا۔ جس اجمی کی نسبت قریش کو شبہ تھا، اگر حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تعلیم حاصل کیا کرتے تو قریش جو آپ کی تکذیب، تضلیل اور آپ کو خاموش کرنے کی ہر تدبیر پر عمل پیرا ہو رہے تھے، ان کے لیے آسان تھا کہ اس غلام اجمی کو الگ کر دیتے کہ محمد رسول اللہ کی وحی اور قرآن کا تمام کاروبار دفعتاً درہم برہم ہو جاتا۔ علاوہ ازیں زیادہ سے زیادہ اس کا وجود مکہ میں تھا، پھر مدینہ میں 13 برس تک سینہ نبوت سے فیضان الہی کا سرچشمہ کیوں کر ابلتا رہا؟ قرآن، شریعت، اسلام اور احکام کا بڑا حصہ یہیں وحی ہوا ہے۔ مکہ میں تو نسبتاً بہت کم صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچا پھیلا تو یہود و نصارہ نے اسلام کو بدنام اور بے اثر کرنے کی ایک تدبیر یہ سوچی کہ لوگ جھوٹ موٹ آ کر پہلے مسلمان اور پھر چند روز بعد مرتد ہو جائیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدنامی ہو، اور لوگوں کو خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہوتا تو اس کو قبول کر کے کوئی کیوں چھوڑتا۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ آل عمران۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے پھر جاؤ، شاید کہ وہ لوگ بھی پھر جائیں۔ چنانچہ اسی سازش کے مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت وحی کی خدمت اس کے سپرد کی۔ چند روز کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد کو جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ خدا نے اپنی نشانی ظاہر کی اور موت نے بہت جلد اس کی افترا پردازی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت کا چشمہ اب بھی اسی طرح جوش زن ہے۔ صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عہد نامہ لکھ رہے تھے۔ عہد نامے کی عبارت یہ تھی کہ یہ وہ شرائط ہیں جن کو خدا کے رسول محمد نے منظور کیا۔ قریش نے کہا، اگر ہم آپ کو خدا کا رسول مانتے تو اس لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی؟ اس لفظ کو مٹا کر اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ ان کی حسب خواہش ترمیم کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ الفاظ کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انگلی رکھ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ واقعہ بخاری، مسلم، نسائی، مسند ابن حنبل اور تمام کتب سیر میں مذکور ہے۔ اسی کے ساتھ بخاری میں یہ تصریح ہے کہ وَلَيْسَ بِحُسْنٍ يَكْتُبْ، اور مسند احمد میں بروایت اسرائیل یہ الفاظ ہیں، وَلَيْسَ بِحُسْنٍ أَن يَكْتُبْ، وَلَيْسَ بِحُسْنٍ أَن يَكْتُبْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے تمام احادیث و سیر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھ دیے۔ روایت کے ظاہری معنی سے بعضوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ لکھے اور آپ نے شاید اخیر زمانے میں لکھنا سیکھ لیا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے مجاہد کے واسطے سے یہ روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آ گیا۔ ایک اور روایت بواسطہ یونس بن میسرہ عن ابی قبشہ السلول عن سہل بن الحزلیہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک فرمان لکھوا کر اقرا اور عینیہ کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک نظر ڈال کر فرمایا، وہی لکھا ہے جو میں نے حکم دیا۔ اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہوگا کہ انسانی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فن بھی اپنی بارگاہ سے عنایت کیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایتیں تمام تر موضوع یا نہایت ضعیف ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیت کے متعلق جو متواتر روایتیں ہیں ان سے ان کی تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہے کہ امی سے امی آدمی کے ہاں جب شب و روز لکھنے پڑھنے کا کام رہے تو وہ کسی قدر حرف شناس ہو جاتا ہے، خصوصاً اپنے نام اور دستخط کو پہچان لیتا ہے، اور ان کو لکیر کھینچ کر لکھ دینا تو معمولی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ فاعل مجازی و حقیقی کی تفصیل میں راویوں سے مسامحت ہوئی ہے۔ عموماً سلاطین، امراء، اکابر جو فرامین اور مراسلات لکھواتے ہیں، محاورہ عام میں ان کو لکھنا ہی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر نے یہ فرمان لکھ کر دیا، شاہ جہان نے جامع مسجد بنائی، فلاں بادشاہ نے یہ قلعہ تعمیر کیا، حالانکہ لکھنے والے، بنانے والے، تعمیر کرنے والے کاتب اور معمار تھے، لیکن چونکہ سلاطین کے حکم سے اور انہی کی طرف سے وہ لکھایا بنایا گیا، اس لیے بولنے والے خود سلاطین اور امراء کے فعل کی نسبت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی محاورے کے مطابق اس موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام دعوت نامہ بھیجے ہیں تو وہاں عام طور پر یہ الفاظ ہیں، وَكُتُبْ إِلَىٰ قیصر وَكُتُبْ إِلَىٰ کسریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر کو یہ خط لکھا، کسریٰ کو یہ لکھا، مگر سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست خاص سے یہ خطوط لکھ کر نہیں بھیجے، مگر چونکہ آپ ہی نے لکھوائے تھے اس لیے ان کی نسبت آپ ہی کی طرف کی گئی۔ روزمرہ کی بات ہے کہ ہندوستان کے ادنا طبقے جو نوشت و خوان سے عاری ہیں وہ اپنے اعز و احباب کو خط لکھاتے ہیں، مگر کہنے والے اس کو یوں ہی کہتے ہیں کہ اس نے خط میں لکھا ہے کہ میں آنے والا ہوں، حالانکہ وہ خود لکھنے والا نہیں، اس نے دوسروں سے لکھوایا ہے۔ مگر چونکہ لکھنے والے نے اپنا مدعا نہیں لکھا بلکہ لکھانے والے کی زبان سے اس کا مدعا ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے اسی کی طرف فعل کی نسبت کر دی گئی۔ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار اور برملا امی کہا ہے، اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا چاہیے؟
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہو کر امیوں میں پل کر کتب سابقہ کی ظاہری تعلیم سے نا آشنا ہو کر بھی سب کچھ جانتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کفار کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ محمد کی صداقت کی یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ نا آشنائے تعلیم ہو کر بھی وہ کچھ جانتا ہے جس کی علماء بنی اسرائیل کے سوا اور کسی کو خبر نہیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 196 اور 97۔ یہ باتیں گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں میں ہے، کیا ان کافروں کے لیے یہ نشانی نہیں کہ ان باتوں کو جو ایک امی کی زبان سے ادا ہو رہی ہیں، بنی اسرائیل کے عالم جانتے ہیں۔